أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ 23ویں پارے کی آخری 3 آیات مبارکہ ہیں۔ ان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے ہم نے مختلف مثالیں بیان کر کے انہیں توحید کی اور قیامت کی حقیقت اور اس کے واقعی ہونے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی بات کو بھی پلے نہیں باندھا۔ اور قرآن مجید بھی ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ یہ بات کل نہ کہیں کہ یہ تو زبان عجمی ہے، ہماری زبان عربی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ یہ بہانہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن عربین غیر ذی عوج، زبان بھی عربی ہے اور اس میں کوئی عیب، کوئی اختلاف، کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں مثال باقاعدہ بیان کی توحید کو سمجھانے کے لیے اور شرک کی مذمت کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مثال بیان کرتے ہیں ایک آدمی کی جس میں کئی آدمی شریک ہیں، وہ ایک کا غلام نہیں، مختلف افراد کا غلام، ایک در کا نہیں بلکہ کئی گھروں کا اور در کا وہ دھتکارا جانے والا ہے۔ کئی جگہ جا کر وہ اپنی بھپتا سناتا ہے، اپنی فکر مندی کا اظہار کرتا ہے، لیکن کوئی سنوائی اس کی نہیں ہوتی۔ متشاکسون، اور وہ لوگ بھی ایسے ہیں جن کا وہ غلام ہے جو جھگڑالو ہیں، بد مزاج ہیں، مختلف ان کی چاہتیں اور مختلف ان کی فکریں ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک آدمی وہ ہے جو بالکل ایک ہی کا غلام ہے،
وہ مختلف افراد کا غلام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کہ ایک وہ جو ایک ہی کا غلام ہے اور ایک وہ جو مختلف المزاج لوگوں کا وہ غلام۔ یہاں یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جہاں دوسری باتیں واضح ہیں وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثال بتوں کے لیے نہیں ہے، شجر و حجر کے لیے نہیں ہے، یہ مثال زندہ معبودوں کے لیے۔ زندہ معبود، مردہ معبودوں کی تردید یہ آسان ہے اور زندہ کی مشکل ہے۔ زندہ کی مخالفت یہ مسائل کھڑے کر دیتی ہے، اور نسبتاً جو فوت ہو چکے ہیں یا بے جان ہیں ان کی مخالفت اتنی گھمیر اور اتنی پریشان کن نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف المزاج مالکوں کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف مزاج زندوں ہی کا ہو سکتا ہے، مردوں کا نہیں ہوتا۔ مردوں کا مختلف مزاج نہیں ہوتا، زندہ افراد جو ہوتے ہیں ان کے مزاج علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کی چاہتیں علیحدہ علیحدہ، ان کی فکر علیحدہ علیحدہ، ان کے مقاصد علیحدہ علیحدہ۔ اس لیے اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ معبودان باطلہ کے لیے دی ہے۔ فرمایا حل یستویان مثلا، بتلاؤ یہ برابر ہیں جو ایک کا غلام ہے، اور غلام بھی وہ ایک کا ہے اور وہ اس کا کفیل ہے۔ ایک کا غلام کفیل ہے، لیکن جب وہ ایک کی بجائے کئی افراد کا غلام ہے تو پہلے تو وہ بد مزہ ہیں، بد مزاج ہیں اور بد خو ہیں، اور کوئی بھی ان میں مستقل طور پر ان کی کفالت کے لیے آمادہ اور تیار بھی نہیں ہے۔ ایک آواز دیتا ہے ادھر آؤ یہ کام کر کے آؤ، پیچھے سے دوسرا بلا لیتا ہے اور نہیں ادھر آؤ میری بات مانو، تیسرا اور کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا، سنتا نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے تمہیں، میری بات مانو۔ یہ مختلف افراد جو اپنی اپنی چاہتوں کے مطابق اسے ایک غلام کو بلاتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، لیکن یہ تینوں چاروں مل کے بھی ان کی کفالت نہیں کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں ضرب المثل مشہور ہے ہمارے پنجابی میں کہ دو گھراں دا پراہنا بھوکا رہندا ہے، دو گھراں دا پراہنا بھوکا رہندا ہے۔ جب وہ 3-4 افراد کا غلام ہے تو وہ یہی کہیں گے قسماں نو کھائے وہ دے دے گا روٹی جلے آکھے لگے ہیں، ہوں میری گل تو انہیں منی نہیں، وہ بیچارہ کڑتا رہے گا اور بھوکا رہے گا، اور یہ اس کو اپنے کام کے لیے مختلف چاہتوں کے لیے بلاتے رہیں گے اور اس سے کام نکالتے رہیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں بتلاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں دونوں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی جواب یہ ہے، اس کا جواب
الفاظ میں نہیں بیان ہوا۔ اس کا جواب پوشیدہ ہے کہ ہر عقل مند، ہر سمجھدار، ہر صاحب بصیرت اور فکر یہ سمجھتا ہے کہ ایک کا غلام بہتر ہے 3-4 افراد کے غلام سے۔ الحمدللہ تم اس حقیقت کو مانتے ہو۔ یہ الحمدللہ 2 لحاظ سے ہے۔ ایک یہ کہ الحمدللہ تم اس حقیقت کو تم بھی مانتے ہو، اور ایک الحمدللہ اس اعتبار سے ہے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے ہمارے حجاب دور کر دی ہیں، ہماری غلط فہمیاں دور کر دی ہیں، ہمیں اللہ ذوالجلال نے شرک و کفر سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ہم سمجھ گئے ہیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے اور توحید کی عظمت کیا ہے۔ الحمدللہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں بات فرمائی، فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الذی لم یتخذ ولد، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے، وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا معاون اور کوئی مددگار ہے کسی کمزوری کے وقت۔ کمزوری کا تو وہاں تصور ہی نہیں۔ اللہ تو قوی ہے، اللہ تو قیوم ہے، اللہ تو عزیز ہے، وہاں کمزور ہونے کا تو مسئلہ نہیں۔ اللہ سب پر غالب ہے، اللہ سب پر غالب ہے، لیکن تم نے جو یہ بنا رکھے ہیں معبود، اور ان کے پاس اپنی حاجت براری کے لیے جاتے ہو، ان سے اپنی حاجات پوری کرنے کا تصور رکھتے ہو، بتلاؤ کیا اللہ کمزور ہے؟ وہ تمہاری حاجات پوری نہیں کر سکتا؟ وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کا کفیل نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کو کافی اپنے لیے نہیں سمجھتے، اور یہ شاید تصور رکھتے ہو کہ اللہ سے یہ کام نہیں ہو سکتے، اور یہ کام تو ہم بزرگوں سے ہوں گے، اس حضرت صاحب سے ہوں گے، اللہ سے یہ کام نہیں ہو سکتے ہوتے۔ اور کم عقلو، اللہ تعالیٰ تو سب پر غالب ہے۔ اگر تمہارا یہ تصور ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد کرنے والا، اس کا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی سب پر غالب ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کی تکبیر ہے، اسی کی بڑائی ہے، اسی کی تکبیر بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو۔ جو عظیم ہے، بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے، وہ کمزور ہو سکتا ہے؟ وہ کمزور ہو سکتا ہے جو سب سے، ایک طرف تم کہتے ہو اللہ اکبر، اور ایک طرف اس اللہ اکبر کو چھوڑ کے کبھی کسی در کی، کبھی کسی در کی، کبھی کسی در کی خاک چھانتے ہو۔ تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ اللہ اکبر کہتے ہو تو پھر اللہ اکبر کو اللہ اکبر مانو۔ اور یہ ساری باتیں کہنے کے پہلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور اس کا معاون مددگار نہیں ہے، وہ اللہ کمزور نہیں ہے، ہمارا معبود کمزور نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اگر اولاد ہوتی تو ہمیں اولاد کی بھی منتیں کرنی پڑتی، اگر اس کی بادشاہت میں کوئی اور شریک ہوتا تو ان شریکوں کو بھی راضی کرنے پڑتا، اگر اللہ کا کوئی اور مددگار ہوتا تو ان مددگاروں کے در پر بھی ہمیں جانا پڑتا۔
لیکن اللہ تیرا شکر ہے، تیرا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ تیرا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی تیرا کوئی معاون اور مددگار ہے، تو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرے ہی در کے ہو کے رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے۔ تیرا شکر، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ بات اور مقام پر بھی اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جب جیل میں ہیں اور جیل کے ساتھیوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے فرماتے ہیں پہلے میری بات بھی سن، تمہاری بات کا جواب تو میں دوں گا لیکن پہلے میری بات بھی سن لو۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بات سنائی ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں یا صاحب السجن، او جیل کے ساتھیوں، جیل کے بھائیوں، ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، کیا یہ مختلف معبود وہ بہتر ہیں یا ایک ہی بہتر ہے؟ تمہیں کتنے معبودوں کو راضی کرنا پڑتا ہے؟ کتنے معبودوں کے پاس جا جا کے سر جھکانا پڑتا ہے اور ان کی منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کے نظروں نیاز اور چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں۔ بتلاؤ ارباب متفرقون خیر اب اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں واحد اور قہار اکٹھے کئی مقام پر آئے ہیں۔ اللہ واحد ہے، اکیلا حالانکہ غالب نہیں ہوتا، اس کے لیے معاون چاہیے، کتنا بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو اس کو مددگار چاہیے۔ سورۃ کہف میں ذکر ہے نا سکندر بادشاہ کا، وہ بھی جب ایک جگہ پہنچا اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، انہوں نے کہا اچھا میرا تعاون کرو، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ کہاں سے چلا ہے؟ یورپ سے، اور آپ کے یہاں مشرق میں پہنچا ہے، سب علاقوں کو فتح کرتا ہوا، لیکن یہاں پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم ہمیں بہت تنگ کرتی، اس کا کوئی سدباب کر دیجئے، پیسے ہم دیتے ہیں، تعاون بھی ہم کریں گے۔ فرمانے لگے پیسے پوسے کی کوئی ضرورت نہیں، ذرا تھوڑی سی مدد کر دو، ہاتھ لگا دو ساتھ۔ بادشاہ بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب پر غالب نہیں ہے، فوج رکھنی پڑتی ہے، ظفر موج رکھنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ اس کا ایک کلمہ زمین و آسمان بنا دیتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، جب وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے، بالکل چیز پلٹ جاتی ہے جب اس کا حکم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ واحد قہار ہے، سب پر غالب ہے۔ اور قہار کے مد مقابل میں کیا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ سرنگوں ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ بے بس ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی بھی کوئی پوزیشن ہے، نہیں، وہ بے بس ہے، اللہ کے سامنے بے بس ہے، اپنی تمام قوتوں کے باوجود، اپنی تمام تر فوج کے باوجود، اپنے تمام تر وسائل کے باوجود وہ بے بس ہے۔ نمرود بے بس ہوا، فرعون بے بس ہوا، کفار مکہ بے بس ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کون ہے؟ جو بھی کھڑا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تکبر کرے گا اللہ ذوالجلال اس کو نیچا کر دے گا، جو تواضع کرے گا اللہ اس کو اوپر دے چڑھائے گا، اس کو بلندیاں دے۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، تکبر پسند ہی نہیں۔ شیطان نے تکبر کیا تھا، سب سے پہلے حسد کر کے تکبر کیا تھا، قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، انکار کیا فرعون اپنے شیطان نے اللہ ذوالجلال کے حکم کا،
اور تکبر کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو افضل ہوں، مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ تکبر اس کو لے بیٹھا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر قیامت تک کے لیے اسے راندہ درگاہ قرار دیا۔ اللہ کو تکبر تو پسند ہی نہیں، اللہ کو تواضع پسند، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جہاں بھی یہ قہار کا وصف آیا ہے قرآن مجید میں، اس کے ساتھ واحد کا لفظ، وہ واحد سب پر غالب، اور اس کے مقابلے میں جتنے ہیں سارے سرنگوں ہیں اور کمزور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یکذبنی ابن آدم، یکذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھوٹا کہتا ہے، وَيَسُبُّنِي ابن آدم، اور ابن آدم یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ گالی کون دیتا ہے، جھٹلاتا کون ہے؟ فرمایا گالی وہ دیتا ہے جو کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ مجھے گالی دینا ہے، یہ مجھے گالی یہ دینا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ مکے والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نصارہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے۔ اور ہم بھی، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی یکتا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کا لفظ جہاں لکھا ہوتا ہے بسوں اور پیچھوں، اس کے رخشوں کے پیچھے، وہ کس اسلوب سے لکھا جاتا ہے؟ وہ لکھا جاتا ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد کے نام پر، گویا یہ 5 ملے تو اللہ بنتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لکھا ہوا دیکھا ہے آپ نے یا نہیں دیکھا؟ لکھا ہوا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اور بعض جگہ میں نے دیکھا، اللہ اکبر، جب میں مروں تو میرے کفر پر لکھ دینا ہے علی 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 علی۔ جب میں مروں تو کہہ دینا کہ میرا وارث حسین ہے اور علی۔ اللہ کو وارث تو مانتے ہی نہیں ہم۔ جس نے کہا للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی وراثت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہم نے اللہ رب العزت کو تو بالکل بھلا ہی دیا ہے، اللہ کو تو نظر انداز کر دیا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے بندے تھے، اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعظیم اور تواضع ان کے سامنے کرنے والے تھے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے ذاتی نور سے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اب دیکھیے، خود سوچئے، نور وحدت یکتا نور ہے، اس کے ٹکڑے ہیں محمد رسول اللہ۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا پر، مدینے میں اتر پڑا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا سمجھا ہم نے اللہ رب العزت؟ ان کو تو ملامت کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم کن عقائد میں اور کن
افکار میں الجھے جا رہے ہیں۔ بھائیو، اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا مجھے گالی دیتا ہے جو کہتا ہے میرے جیسا کوئی اور ہے، یا میرا کیا ہے میرا اولاد ہے۔ اور یقذبنی ابن ابن آدم میں مجھے جھوٹا کہتا ہے۔ جھوٹا کیسے کہتا ہے؟ فرمایا میں کہتا ہوں قیامت آئے گی، یہ کہتے ہیں نہیں آئے گی۔ اللہ کو جھٹلایا نا۔ میں کہتا ہوں قیامت آئے گی، تمہارے بارے میں فیصلہ صحیح قیامت کے دن ہوگا، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں نہیں قیامت نہیں آئے گی، جھوٹا کہتے ہیں مجھے، کہ اللہ گویا کہ جھوٹ بولتا ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ کے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا سچا اللہ رب العزت۔ تو یہاں فرمایا متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، نہ ہی کوئی اور معبود ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اذا لذہب، اگر اولاد ہوتی یا اگر کوئی اور الہ ہوتا، اذا لذہب کل الہ بما خلق، تو اس کی جس کی جو مخلوق ہوتی، جس کی جو مخلوق ہوتی، جو اس کا ماننے والا ہوتا، وہ ان کو اپنے ہمراہ لے لیتا۔ آؤ بھائی، اور پھر کیا کرتا؟ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے، میں اس سے بڑا، میں اس سے بڑا، میں اس سے بڑا، میرا غلبہ ہو جائے، میرا غلبہ ہو جائے، جس طرح بادشاہت قائم کرنے کے لیے کرتے۔ اگر الہ ہوتے تو یہ آپس میں بھی جھگڑتے۔ اور دوسری بات یہ بھی فرمایا اگر الہ ہوتے تو لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو یہ عرش کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے، جہاں میں ہوں وہاں جانے کی کوشش کرتے۔ شیطان نے اپنے فرعون نے بھی کہا تھا حامان کو، او مینارہ بناؤ، یہ میں دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کا الہ آسمانوں کے اوپر کتنا کہاں ہے۔ اس نے بھی یہ چاہا تھا نا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ الہ ہوتے تو یہ عرش پر پہنچنے کی کوشش کرتے۔ وہاں تو فرمایا تھا سبحان اللہ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے، اللہ ہر نقص سے اور ہے ہر عیب سے پاک ہے، اور بہت بلند، بہت زیادہ بلند ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں ان کے خواب و خیال میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ ذوالجلال کی بڑائی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان ظالموں نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ جب اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہوتا تو پھر انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کمزوری ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح ہمارا تصور صحیح نہیں، ہمارا ایمان صحیح نہیں، ہمارا اللہ کے بارے میں واقعی ایمان صحیح نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان صحیح ہو تو پھر یہ ادھر ادھر منہ نہ مارے، صرف میرے ساتھ رابطہ کرے اور مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری جگہ جو پہلے آیت پڑھی تھی وہاں کیا ہے؟ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ پاک ہے جو یہ وصف بیان کرتے ہیں میرے بارے میں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ نے اولاد بڑھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور مقام پر مختصر سمجھیے، ایک اور مقام پر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، یہ سورۃ النحل میں اور آیت نمبر 75-76 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں مثال بیان کرتا ہوں تمہارے لیے، ایک وہ ہے جو عبد مملوک ہے، غلام ہے، لا يقدر على شيء، کسی چیز پر وہ قادر نہیں، کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے۔ غلام تو مالک نہیں ہوتا، مالک تو وہ ہوتا ہے جس کا وہ غلام ہوتا ہے، غلام مالک نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ، ایک وہ ہے
جو ان کو رزق دیتا ہے، ایک وہ ہے جس کو رزق ہم دیتے ہیں، جو رازق ہے ان کے بہترین رزق، اور وہ صبح و شام خرچ کرتا ہے۔ فرمایا حل یستوون، دونوں برابر ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، فرمایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، اور ایک آدمی وہ ہے جو بالکل اندھا ہے، اس کو کچھ نہیں نظر آتا، کچھ نہیں سنتا، وہ ایک وہ ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پر بھی بوجھ بنا ہوا ہے، مالک کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ اندھا آدمی، بوڑھا بہرا آدمی کام کر سکتا ہے؟ اس کو تو نہ سنائی دیتا ہے، آواز بھی سنائی نہیں دیتی، کچھ چیز سجاتی ہی نہیں اس کو۔ اللہ اکبر کبھی، جو گونگا ہوتا ہے نا، گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، گونگا جو ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، نہ یہ بات کر سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اینما یوجہ لا جاتے بخیر، یہ گونگا بوڑھا جہاں جاتا ہے خیر سے نہیں آتا، کوئی نقصان ہی کر کے آتا ہے، فائدہ کر کے نہیں آتا۔ حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، اور اس کے مقابلے میں وہ جو انصاف کی دعوت دیتا ہے، انصاف کا حکم کرتا ہے، اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ یہ اللہ ذوالجلال نے اپنی اور دوسروں کی ایک مثال بیان کی کہ ایک وہ ہے جو غلام ہے اور اس کے مقابلے میں آزاد ہے۔ اللہ کے مقابلے میں سب اللہ کے غلام ہیں یا نہیں؟ جس طرح کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو بھی آئے گا اللہ ذوالجلال کے سامنے سر نگوں ہو کے اور بندہ بن کے آئے گا، بندہ بن کے، غلام بن کے آئے گا، سر نگوں ہوں گے، بول بھی نہیں سکیں گے، بولنے کی اجازت دوں گا تو وہ بولیں گے، اتنے مجبور ماذ ہو گئے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک غلام ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ ایک غلام وہ ہے جو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، اور ایک وہ ہے یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، ایک وہ ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر دابہ، زمین پہ چرنے والے جتنے ہیں انسانوں کے علاوہ، ان کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، ان کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہوں ان کے بارے میں تصرف کروں، جو چاہوں ان کے بارے میں فیصلہ کروں، اور سرے منہ میرے اس فیصلے سے انحراف کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ ایک حکم ہے تکوینی طور پر، انسان بھی تکوینی طور پر مجبور ہے، آنے میں بھی اور جانے میں بھی، نہ یہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا، یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق آیا ہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی جائے گا۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کے بارے میں یعنی انسان تکوینی طور پر مجبور باز ہے۔ اگلے دن ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، ڈاکٹر حماد صاحب، انہوں نے بتلایا کہ ہمارے ایک مہربان تھے، ذمہ دار تھے، اور صاحب تقویٰ اور صاحب تقویٰ اور نیک اور پرہیزگار تھے۔ وہ زمین کو گندم بونی تھی، پنجابی میں وتر پورا ہویا سی، اب وہ گندم کے لیے، بونے کے لیے، زمین کو مزید نرم کرنے کے لیے ہل چلانا چاہتا ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ بادل آ رہے ہیں، یا اللہ یہ گرج بر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اگر یہ برسے تو زمین اور نرم ہو جائے گی، اور زمین نرم ہو جائے گی، گندم تو بوئی نہیں جائے گی۔
یا اللہ اپنی مہربانی سے 8 دن کی مہلت دے دو، یا اللہ 8 دن کی مہلت دے دو۔ اب ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بادل پتہ نہیں کہاں چلے گئے جو گرج رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور بارش سے محفوظ رکھا، اور بارش سے 1 دن بھی نہیں 8 دن بارش نہیں برسی، 8 دن بارش ہی نہیں برسی۔ لیکن ہوا یہ کہ کبھی میں بیمار، کبھی مجھے کوئی کام، پھر کبھی کوئی اور الجھن، میں 8 دن میں گندم بو ہی نہ سکا، میں 8 دن میں گندم بو ہی نہ سکا۔ مجھے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ میں نے جو بات کی تھی وہ غلط کی تھی، میں یہ بات کرتا یا اللہ مجھے مہلت دو، میں گندم بیج لوں۔ اس نے اپنے آپ پر اعتماد کیا کہ 8 دن میں گندم بولوں گا، بات سمجھے؟ اس نے اپنے آپ میں یہ تصور کیا کہ میں گندم بولوں گا، لیکن بونے کی اجازت تو اللہ دیتا تو وہ بوتا نا، گندم بونے کی اجازت مالک دیتا تو وہ گندم بوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی مسئلے میں الجھا دیا، کبھی کسی مسئلے میں الجھا دیا، وہ گندم 8 دن میں بو ہی نہ سکا۔ وہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں نے جو دعا کی تھی وہ ادھوری کی تھی اور ناقص کی تھی، اس لیے سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کرنے والا ہے۔ یہاں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا رب سیدھی راستے پر۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، ایک وہ ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، جو بندہ اور غلام ہے محض۔ آپ مجھے بتلائیں کہ جن کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کے غلام ہے یا نہیں؟ وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں، یا وہ بت ہوں یا شجر و حجر ہوں، جو بھی ہوں، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بنانے والا، حیات زندگی دینے والا، وجود بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ گویا سب اللہ رب العزت کے غلام ہیں۔ اب یہ غلام تو محتاج ہیں اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کے۔ اب ان کی عبادت بہتر ہے یا جو سب پر فیصلہ کرنے والا ہے اس کی عبادت بہتر ہے؟ یہ مثالیں دے دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان مثالوں سے ہمیں مسئلہ توحید سمجھ آیا ہے۔ اور ساتھ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر نہیں سمجھتے۔ اس وقت بھی قرآن پڑھتے ہیں، اکثر نہیں سمجھتے، شرک پھر بھی کرتے ہیں۔ وما یؤمن باللہ الا وہم مشرکون، اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کو ماننے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس اللہ سے بدگمانی سے ہمیں بچائے۔ شرک گویا کہ اللہ سے بدگمانی ہے، بات سمجھ لیں، شرک کیا ہے؟ گویا اللہ سے بدگمانی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی ذات پر توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل نہیں ہے، ہمیں توکل ان پر ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توکل کی توفیق، اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ اپنی کبریائی کو سمجھنے کی توفیق دے، پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ صرف ایمان لانے پر کہ ہم نے مان لیا، ماننے کے بھی کئی تقاضے ہیں، صرف مان لیا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے، اس کو ماننے اور اس پر یقین کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔